افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ ان کو کیسا پیدا کیا گیا، ان کو کیسا بنایا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اس کو ہم نے کیسا اٹھا دیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اس کو کیسا کھڑا کر دیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ کیسا اس کو بچھا دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ ان کو کیسا پیدا کیا گیا، ان کو کیسا بنایا گیا ہے؟ 4 آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ اس کو ہم نے کیسا اٹھا دیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسا اس کو ہم نے نصب کہتے ہی مطلب کھڑا کر دیا، اس کو کیسا کھڑا کر دیا ہے، نصیبت۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ کیسا اس کو بچھا دیا ہے۔ اب اس آیت کی ریلیونسی دیکھیے، ایک وقت ہم لوگ عرب لوگ ہیں اس وقت، کیونکہ قرآن کے پہلے جو مخاطبین ہیں وہ عرب ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عرب کے لوگ ٹیکنالوجیز تو دیکھیں گے نہیں، اور زیادہ ڈیپ، اور اس وقت اتنا زیادہ ٹیکنالوجی، اتنی زیادہ سائنس بھی نہیں آئی تھی، تو ایک عربی کے لحاظ سے پہلے مخاطبین عرب ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو؟ تو اونٹ وہاں پہ رواج تھا، ان لوگ کے پاس اونٹ رہتے تھے ہر وقت، عرب سے ہی اونٹ مشہور ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو۔ آسمان، اب ایک عربی اونٹ، آسمان، تیسرا ذکر کرا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ۔ اب عرب کا انسان ہے، اس کے پاس اونٹ بھی ہوتا ہے، دور تک کے وہ دیکھ رہا ہے، دور پہ عرب اگر ہم لوگ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مکہ کی زیارت کرنا ہے تو وہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے دور دور پہ پہاڑ ہیں۔ تو ایک عربی جو اس وقت کے کانٹیکس سے اگر دیکھے گا تو دور پہ اس کو پہاڑ دکھائی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات کری وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو بچھونا بنایا ہے، دور تک کے دیکھتے چلا جاتا تھا ایک عربی۔ تو عرب کے کانٹیکس میں ایک عربی اگر آبزرویشن کرے گا تو یہ 4 چیزیں اس وقت کے لحاظ سے سائنٹیفکلی نارمل آبزرو کرے گا۔ اب یہ ہم لوگوں پہ ریلیونسی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے زولوجسٹ ہیں، ہزاروں سال لگائے دے رہے ہیں، ڈاکٹرز بڑے بڑے پیدا ہو رہے ہیں، اونٹوں کے اوپر اسٹڈیز کر رہے ہیں، یہ پتہ کر لیا کہ ڈوئل اسٹمک ہوتا ہے اونٹ کے، ہمپ ہوتا ہے، اونٹ کا ٹمپریچر ہم لوگوں کے ٹمپریچر سے کہیں دگنا ہوتا ہے، جس ٹمپریچر پہ ہم لوگ کو بہت گرمی لگتی ہے اس ٹمپریچر پہ ان کے پسینہ آنا شروع ہوتا ہے۔ ہزاروں چیزیں اونٹ کی ریسرچ کر لی، لیکن اس کے پیدا کرنے والے کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کیا کہ اونٹ کو بنایا ہے، کس نے بنایا ہے، یہ توجہ ہی نہیں کیا۔ اللہ بتا رہا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ تو توجہ کرنے کے لیے انسان کو قرآن کا علم ہونا چاہیے کہ واقعی میں اس مخلوق کا ایک خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف دیکھو کہ کیسا اٹھان میں پیدا کیا ہے، نہ کوئی پلر نہ کوئی وہ، اور آسمان ایسٹرونومی کے لحاظ سے آج کے ٹائم پہ اگر اس کی ریلیونسی دیکھیں ہم لوگ کہ ہزاروں لوگ ایسٹرونومرز بن رہے ہیں، آسمان پہ جا رہے ہیں، آسمان کی کوئی سیما نہیں بتا دی گئی، دیر از نو لمٹ آف اسکائی، اور بھی کافی ساری چیزیں، لیکن آسمان کو پیدا کرنے والے کو ہی نہیں پہچانا، آسمان کو بنانے والے کو ہی نہیں پہچانا۔ تیسری چیز وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کے بارے میں تو یہ اس وقت اسٹڈی بتاتی ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو دنیا ڈگمگا چکی ہوتی۔ اس دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو اس پہ گاڑ دیا، پہاڑ پہ اسٹڈی کر لی، اس کی چوٹیوں پہ اسٹڈی کر لی، لیکن پہاڑ بنانے والے کو ہی نہ پہچانا۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس آیت پہ تھوڑا سا
ایک اور بھی چیز بتانا چاہتے ہیں، جو ایکس مسلم یا پھر جو ایتھیسٹ ہیں وہ اس بات پہ بہت انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسلام تو یہ بتاتا ہے، قرآن میں آیا ہے کہ زمین تو بچھونا ہے، زمین تو فرش ہے، لیکن اب یہ دیکھیں لٹریچر کی زبان، اللہ تعالیٰ لٹریچر کی زبان میں لٹریچر میں بتا رہا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اور وہ ایتھیسٹ دعویٰ کرتا ہے کہ زمین بچھونا ہے، جو غور و فکر نہیں کر رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس ارتھ پلینٹ کے ساتھ اور بھی کافی پلینٹس بنائے۔ اسٹڈی کے اکارڈنگ، سائنس فزیکل لاز کے اکارڈنگ 8 پلینٹس اور ہیں۔ ان پلینٹس میں کریٹرز اور جو ایسٹرائڈس وغیرہ ہیں، انہوں نے اتنے بڑے بڑے گڈھے کر دیے ہیں کہ اس زمین پہ چلنا، اس زمین پہ رہنا امپاسبل ہے۔ ان پلینٹس کو دیکھتے ہوئے اگر ارتھ کو کمپیئر کرو تو افلا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کو نہیں دیکھتے ہو کہ کیسا ہم نے اس کو بچھا دیا ہے، کیسا بچھونا بنا دیا ہے۔ تو اور پلینٹس کے کمپیریزن میں ارتھ اللہ تعالیٰ نے بالکل بچھا کے رکھ دی ہے، اور لوگوں کو جس کو مطلب کیڑا نکالنا ہی ہوتا ہے تو اس کو یہ دکھ رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے زمین جو ہے وہ ساکن ہے، مطلب فزیکل لاز، زمین کے فزیکل لاز سے وہ ساکن ہے، لیکن جب آپ اس میں دیکھیں گے تو ہم لوگ کو کافی ساری چیزیں ملتی ہیں کہ زمین گول، ابھی آگے قائد آئے گی، اس سے ہم آپ کو سائنٹیفکلی پروو بھی کرائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے یہ 4 جو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیے پریزنٹ کے طور پہ کہ تم لوگ دیکھو آسمان کی طرف، اونٹ کی طرف، پہاڑ کی طرف اور زمین کی طرف، تو یہ اس وقت کے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ ایک عرب کا انسان، اس کے پاس اونٹ ہوتا ہے، پہاڑ دور دکھتے ہیں، زمین دکھتی ہے، آسمان دکھتا ہے، نارمل اس وقت کے لیے بھی 1400 سال پہلے ریلیونٹ تھی۔ آج کے ٹائم پہ ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، آج کے ٹائم پہ بھی ہم لوگ اگر ڈیپ جائیں گے کہ اونٹ میں اتنی خاصیت، زمین میں اتنی خاصیت، گریوٹی ایکیوریٹ، سب کچھ ایکیوریٹ، آسمان میں اتنی خاصیت، ایسٹرونومی اگر پڑھیں ہم لوگ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بتانے کے بعد، یہ نشانی دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فذکر انما انت مذکر، تو پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نصیحت کریے، ان کا انت مذکر، بے شک آپ نصیحت ہی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ جو ہے صحیح بات بتاتے رہیے، آپ جو ہے صحیح بات بتانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لست علیہم بمسیطر۔ اب دیکھیے ایک بات اور بھی ملتی ہے، اسلام پہ ایک بات بھی بہت کہی جاتی ہے کہ بہت زیادہ اسٹرک ہے، آپ لوگ بہت زبردستی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہ، آپ بس نصیحت کر دیجئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور قرآن میں ایک جگہ کہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اما شکروا و اما کفروا، مطلب چاہو تو شکر گزاری اختیار کرو، گویا کہ ناشکری کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پہ بھی کہی کہ آپ جو ہے بس نصیحت کریے۔ پہلے قرآن کے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اب یہ ہم لوگوں پہ ریلیونٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے صحیح اور غلط بس بتا دیے، نصیحت کریے۔ لست علیہم بمسیطر، دروگا نہیں ہے آپ، زبردستی نہیں منائیں گے، آپ بس بات پہنچا دیے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ الا من تولی و کفر، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نشانی عرب کے کانٹیکس میں ایک دم واضح نشانی بتائی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اگر زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں تو واضح نشانیاں بتا دی۔ بھائی اس کو کون تخلیق کرنے والا ہے؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اونٹ مینشن کرائے، پر اونٹ کے جیسے ہزاروں اسپیشیز، 18 ملین اسپیشیز کس نے پیدا کری؟ اللہ ہی نے پیدا کری، ظاہر سی بات ہے۔ یہ سب نشانی دیکھنے کے بعد الا من تولی و کفر، اس کے بعد اگر تم منہ موڑتے اور جھٹلاتے ہو، اب جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو بھاری عذاب دے گا، بڑا عذاب دے گا، عذاب الاکبر۔ اب یہ سب نشانی دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کہتی کہ آپ نصیحت کریے، زبردستی مت منوائیے۔ اب اس کے بعد مطلب زبردستی بھی نہیں کرنی ہے، اس کو بس صحیح غلط بتا دیا گیا۔ اس کے بعد جو منہ موڑے گا تو اس کو اللہ زبردست اور بڑا عذاب دے گا۔ ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ وہی بات آ گئی، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ زمین اور آسمان کے کسی بھی کونے سے اگر تم لوگ باہر اے جن و انس، زمین اور آسمان کے کسی بھی کونے سے اگر تم لوگ باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ مطلب اتنا بڑا یہ چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے کہ اگر اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔
یہ اوپن چیلنج ہے ہم لوگوں کو کہ اگر اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو. اور دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ انا الینا ایابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہمارے ذمہ. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اب جو کفر کرے گا یہ سب نشانی دیکھنے کے بعد، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کی اور حساب کرنے کی بات کری تو نہ کافر مینشن کیا، نہ مسلم مینشن کیا، نہ منافق مینشن کیا. اب یہ بات سب کے لیے، کیونکہ ایک جگہ پر آتا بھی ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں حساب کتاب بھی حذیفہ بھی دے گا، حساب کتاب آپ لوگ بھی دیں گے. یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہاں پہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب وہ شعر تو انہوں نے بتایا، اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ ہمارا پہلے تو بہتر یہی ہوگا کہ تو ہمارا حساب نہ لے، اور اگر لے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے دے. ایک بات ہم لوگوں میں بہت چلن ہے کہ ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے، سفارش تو کریں گے لیکن کس بیسس پہ کریں گے. ابھی دیکھیے کل ہم لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں اللہ نے کہا ہے کہ جنتیوں پہ اللہ کا سلام ہو. جنت میں ہزاروں نعمتیں ہوں گی، ہزاروں نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہی تھی. جب کل پڑھ رہے تھے تو مطلب روئے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جنتی ہیں ان پہ اللہ کا سلام ہو. بہت بڑی نعمت ہے. ایک بار سوچئے، مطلب اس انفرادی طور پہ انڈیویجولی یہ سوچئے کہ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ ہم کو سلام کرے گا، ہم پہ اللہ کہے گا کہ تم پہ سلامتی ہو. یہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم لوگ کیسے اعمال ہی نہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم پہ سلام ہو اللہ کا. مطلب یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.